جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ امریکہ نے بھی پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس کی تائید کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستانی فوج کے ترجمان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان میں کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک بار پھر امریکہ پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں، سازش سے متعلق ہمارا پیغام اور بیان بڑا واضح ہے، ہم پرامن جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے۔ پاکستان میں اب دوبارہ کبھی مارشل لا نہیں لگے گا۔ آرمی چیف اپنی مدت پوری کر کے 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی، نہ اب ہوگی۔ افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ افواہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ یہ بھی بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں طبیعت ناسازی کے باعث شریک نہیں ہوئے۔ نیوٹرل لفظ فوج کے کردار کی درست عکاسی نہیں کرتا۔ جیسے میں نے کہا اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں۔ نو ٹاک آف مارشل لا۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف از نائدر سیکنگ این ایکسٹینشن nor will he accept an extension no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے وسیع تر قومی مفاد کے منافی۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس، اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اپنی شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی ہی واز ناٹ ویل، اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے۔ دیٹ از سمپل ایکسپلینیشن ٹو دیٹ۔ کوئی دیر از نتھنگ مور ٹو دس تھنگ۔ اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا۔ ملاقات میں 3 آپشنز پر گفتگو ہوئی تھی اور ترجمان پاک فوج کی میڈیا بریفنگ کہا امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے ہی نہیں، اگر اڈے مانگے جاتے تو ہمارا بھی یہی موقف ہوتا جو وزیر اعظم کا تھا۔ دورہ روس کے حوالے سے اداروں کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ ایٹمی اثاثوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ فوج اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی تنازع نہیں۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا۔ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی۔ آرمی چیف اور ڈی بی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور مفاقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا۔ فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا۔ ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور آزادی سے فیصلے کرتی ہیں۔ اگر عدالتیں رات 12 بجے تک کھلی ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ فوج کون ہوتی ہے؟ کسی کو این آر او دینے والی فوج کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کوئی جلسے جلوسوں میں فوج کا نام لے رہا ہے تو اسے روکنا حکومت کا کام ہے۔ اگر کوئی فوجی مداخلت کی بات کرتا ہے تو ثبوت فراہم کرے۔ عمران خان کی جان سے متعلق کوئی تھریٹ ہوا تو مکمل نظر رکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا، ان کے اپنے مطابق تھا۔ دیر واز نو ٹاک آف مارشل لا۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ فوج کون ہوتی ہے؟ کسی کو این آر او دینے والی ہے؟ دیر از نو سچ تھنگ۔
اگر فوج کو, ادارے کو یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں, رولز ہیں, وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سب کچھ موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے دے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس پہ کسی نے مداخلت کی ہے کچھ کی. ایز فار ایز ایکس پرائم منسٹر از کنسرن, ان کی سیکورٹی بالکل ہائی لیول کی رکھی جانی چاہیے. آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے, تم نے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے خطرناک کھیل کھیلا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کے نشتر چلا دیے. مریم نواز نے اپنے رد عمل میں عمران خان کو تنقید کے نشانے پر رکھ لیا. کہا آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے, اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرناک کھیل کھیلا. NSC جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا. وقت آ گیا ہے کہ تمہارا ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے. کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی قابل مذمت کوششوں کا محاسبہ کیا جائے. حوصلہ رکھو, اب سامنا کرنا, ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جانا, کیونکہ یہ قوم تمہیں اب بھاگنے نہیں دے گی. ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوری راستے پر گامزن رہے تو کوئی طاقت ترقی کو نہیں روک سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف جمہوریت ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے DGISI کے بیان کو اپنی بات کی تائید قرار دے دیا. بولے یہی تو کہہ رہے ہیں کمیشن دیکھے گا, دھمکی دی گئی ہے یا نہیں. فواد چودھری نے DGISPR کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ DGISPR کی اس بات کی تائید کرتے ہیں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کمیشن دیکھے گا, دھمکی دی گئی یا نہیں. ان کی نظر میں DGISPR کا بیان نیشنل سیکورٹی کونسل کی پریس ریلیز کی ہی توثیق ہے. فواد چودھری نے کہا کہ سیکورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. لفظ سازش استعمال نہیں ہوا. اب اہم یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے کہ یہ مداخلت کہاں سے ہوئی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحال کرنے کے خلاف ایک ہی نوعیت کے مختلف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں درخواستوں کی سماعت کرے گا. پرویز الہی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان سے. فیصل خان, اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, مسلم لیگ کاف کے رہنما پرویز الہی کی درخواست پہ سماعت ہوگی. اپنی درخواست میں ان کا موقف ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حقائق کے برعکس فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے ہمارا موقف نہیں سنا. اور اپنی درخواست میں ان کا موقف یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے اپنی بائسنس باقاعدہ شو کر چکے ہیں اور انہوں نے اسپیکر کے اختیارات جب ان کو دیے گئے تو اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور 16 اپریل کو جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اس کو 6 اپریل کو بلایا اور 6 اپریل کو پھر جو کچھ ہوا وہ پھر ابھی سب نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا. اور یہ وہی ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست مزاری جو کہ پرویز الہی کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں آ گئے. ہائی کورٹ میں باقاعدہ انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اور وہیں سے وہ کیس جیتے. اب وہ اگر پنجاب اسمبلی کی صدارت کریں گے تو وہ کس طرح اپنی بائسنس کو جو ہے باقاعدہ چھپا سکتے ہیں. عدالت میں انہوں نے سزا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اور کل جو سماعت ہوئی تھی اس میں فاضل جج کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, پنجاب اسمبلی کے رولز کے مطابق اگر اسپیکر اویلیبل نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ہی اجلاس چیئر کرتا ہے. تو اور کوئی طریقہ اگر ہے رولز میں تو ہمیں بتا دیں. اور دوسری انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر باعث بھی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے تو چیئر پہ بیٹھنا ہے اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے اس کے لیے ووٹنگ کروانی ہے. اس میں ان کی بائسنس سے جو ہے کیا فرق پڑتا ہے. تو آج جو ہے پرویز الہی کے اختیارات بحال کرنے کے خلاف ایک ہی نوعیت کی مختلف اپیلوں کی سماعت کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل خان. بہت شکریہ فیصل خان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی گئی. پیٹرولیم لیوی GST کے موجودہ شرح کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے 30 پیسے فی لیٹر کی سفارش کی گئی ہے. راحل حسن کی رپورٹ.
शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम लेवी और GST की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा शरह की बुनियाद पर वर्किंग तैयार की है। टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। पेट्रोलियम लेवी GST की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे फी लीटर की सिफारिश की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपए 5 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 रुपए 99 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 30 रुपए और GST 17% करके भी वर्किंग तैयार की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 119 रुपए फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 83 रुपए 50 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 77 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफे करने की तजवीज दी गई है। दूसरी वर्किंग के तहत लाइट डीजल 77 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज अरसाल की गई है। इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 अप्रैल से होगा। उधर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मईशत की बेहतरी जल्द अज जल्द नहीं हो सकती। IMF ने जब प्रेशर डालने की कोशिश की, उन्हें कहा माइंड योर ओन बिजनेस। हम इस वक्त इस पॉइंट पर हैं कि IMF के पास जाना लाजमी है। साबिक वजीर खजाना इसहाक़ डार का न्यूज़ 1 के प्रोग्राम G4 खरीदा में खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं IMF की शराइत हमेशा बहुत कड़ी होती हैं। IMF ने जब प्रेशर डालने की कोशिश की, उन्हें कहा माइंड योर ओन बिजनेस। IMF सब मुज़ाकरात वो होंगे जो अवाम के मफाद में होंगे। IMF का हमेशा से प्रेशर था कि 8-10 रुपए करें। मैं चूंकि ना मैंने कभी 98-99 में प्रेशर को एक्सेप्ट किया, I always told them mind your business, you have nothing to do with it। हमारे प्रोग्राम में कोई रुपीस स्लाइड करने की कोई हमने तय नहीं किया था कि हम करेंगे। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी जल्द अज जल्द नहीं हो सकती। आज महंगाई की शरह 13% है, जिससे हमें रोकना है। हमें गरीबों के लिए सब्सिडी देने के लिए सोचना है। अवाम के रिलीफ के लिए स्टेट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। What is the inflation today? 13%? जी बिल्कुल, 14% एक्चुअली हमने छोड़ा था। इट्स ए ह्यूज इंक्रीज। और हम फूड इन्फ्लेशन हमने 2% पे छोड़ी थी, ये तो अभी भी डबल डिजिट में 13-14% फूड इन्फ्लेशन, ये तो 24% तक गए हैं। तो इसको हमने सबसे पहला जो काम है इसको रोकना है कि भाई आगे हमने नहीं बढ़ने देना। साथ ही हमने मैयस लेने, इंशाल्लाह ये सारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग इसको डिलीवर करेगी, आवाम का इंटरेस्ट। और फिर हमने टारगेट सब्सिडी का सोचना है कि जो गरीब तरीन लोग हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि हमें पासपोर्ट जारी न करना आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई जुर्म नहीं किया। मेडिकल सर्जरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आने का इरादा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं वज़ारत खजाना इन्हें मिले, वज़ारत खजाना किसी को भी मिले, उनकी रहनुमाई साथ रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेजर हारिस तशद्दुद केस में पुलिस ने लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हाफिज नुमान को शामिल तफ्तीश कर लिया। दोनों रहनुमाओं को थाना गार्डन टाउन से CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमे में मुलविस 4 मुल्ज़िमान थाना गार्डन टाउन के हवालात में बंद हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद उमैर की इस रिपोर्ट में। हारिस तशद्दुद केस में पुलिस ने मुकदमा मदई के वकील के बयान के बाद लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नुमान को शामिल तफ्तीश कर लिया। दोनों रहनुमा रज़ाकराना गिरफ्तारी देने खुद थाने पहुंचे थे। इस मौका पर दीगर लीगी रहनुमा और लीगी कारकुन भी उनके हमरा थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि उनको इस वाकया का तब पता चला जब ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो चुका था। फिरदौस मार्केट से हमने टर्न किया तो हमें पीछे गाड़ी नजर नहीं आई, तो हमने समझा कि शायद इशारे पे रुक गई होगी। हम घर आ गए दोनों। 10-15-20 मिनट गुजर गए तो हमने कहा गाड़ी अब तक क्यों नहीं आई। तो इसी असरा में हाफ साहब के PA का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक गाड़ी हमारे सामने आई है और उन्होंने अब्यूज़ किया और हमारा उनसे तलख़ कलामी हो गई है। और उसके बाद जो हमारी विंड स्क्रीन का शीशा है वो जैक से तोड़ दिया गया है। सलमान रफीक साहब ने कुरान पाक पर हलफ देकर बात की है। उन्होंने क्लियर कट ये बात जो है वो कही है कि उनको इस वाक़े का इल्म जो है इस वाक़े के बाद हुआ और वो जो हमारे दोस्त जिनके साथ ये वाक़या हुआ उनके खानदान के साथ इज़हारे हमदर्दी भी करते हैं और इज़हारे यकजहती भी करते हैं। पुलिस ने मुकदमा में 4 मुल्ज़मान मोहम्मद हुसैन, अली रजा और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। हसास अदारे के अफसर पर तशद्दुद का वाकया फिरोजपुर रोड पर पेश आया था। इस दौरान मुल्ज़मान ने गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया और मेजर हारिस का मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया। अहले खाना के मुताबिक मेजर हारिस के बाजू की हड्डी टूटी है, जबकि उनके कंधे पर भी शदीद चोटें आई हैं। आपको पता है जिस तरह बैडली उनको जो है वो इंजर किया गया है, टॉर्चर किया गया है और थ्रैश किया गया है,
اس میں وہ سب کانشیس تھے, سی ایم ایس میں جو سا وہ ایڈمٹڈ ہیں, ان کی حالت جو سا وہ بہتر نہیں تھی, لیکن اب ذرا قدرے بہتر ہونے پہ انہوں نے تمام تفصیلات اپنے والد صاحب کو زیادہ بہتر طریقے سے جو سا بتایا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے. سیف سٹی فوٹیجز اور موبائل فون ڈیٹا کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ محمد عمیر, نیوز 1 لاہور. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے کرونا وائرس کی. کرونا وائرس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک موت ریکارڈ کی گئی. ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 24,239 ٹیسٹ کیے گئے. 123 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی. ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.5% رہی, جبکہ ملک بھر میں کرونا کے 236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. موسم کی صورتحال کو بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی. گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے. راولپنڈی, اسلام آباد میں درجہ حرارت 34 سے 36 سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے, جبکہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پارہ 41 کے ہندسے تک جائے گا. راحل حسن سے بات کریں گے جو کہ اس وقت اسلام آباد بلو ایریا میں موجود ہے. راحل حسن, بتائیے گا موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں؟ جی, اگر موسم کی بات کی جائے تو ملک بھر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خشک ہے. ماہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں شہری جو ہے وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بارش ہو اور تاکہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو اور رمضان اچھے طریقے سے گزر سکے. لیکن تمام ملک بھر میں موسم اس وقت جو ہے وہ گرم اور خشک چل رہا ہے. البتہ جو بالائی خیبر پختونخوا ہے, اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے, جبکہ جو میدانی جو پنجاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ملک کے حصے ہیں اس میں موسم گرم اور خشک ہی رہنے کا امکان ہے. اور اسلام آباد میں بھی موسم گرم رہے گا. البتہ جو راتیں ہیں وہ اسلام آباد کی ٹھنڈی ہیں, جبکہ دن میں شدید ترین گرمی ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے. جی, بہت شکریہ راحل حسن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کراچی میں گرمی عروج پر صبح ہوتے ہی سورج کا پارہ ہائی. شہر کا درجہ حرارت 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. یاسر سلیم سے بات کریں گے جو کہ جھیل پارک میں موجود ہیں. یاسر, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق کراچی میں گرمی جو ہے وہ مسلسل ہوتی جا رہی ہے. آج بھی کراچی کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا. اور منیمم جو کراچی کا درجہ حرارت گیا ہے وہ تقریباً 25.34 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے جو ہے وہ کراچی میں گرمی کچھ بڑھ گئی ہے اور 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کراچی میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اپریل کے شروع میں محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں ہیٹ ویو کی پروڈکشن کی گئی تھی, لیکن آج جو محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہیٹ ویو کا کراچی میں کوئی امکان نہیں ہے. آئندہ 5 سے 6 دن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر سلیم.